بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے فرمایا، جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جایا کرو۔ دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ تکلیف تب ہوتی ہے جب لہجوں کی سمجھ آتی ہے۔ خاص ہیں وہ لوگ جو وقت آنے پر وقت دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی میں بہت پاک ہوں، مجھ سا گناہ گار شاید کوئی نہیں۔ قرآن پڑھ کر دل کو سکون ملتا ہے، لیکن ایک آیت ایسی ہے جس سے ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے اور اس کے آگے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ وہ یہ ہے، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں۔ ان چیزوں کو ترک کر دینا چاہیے جو آپ کو ویسا احساس نہ لوٹائیں جیسا آپ کا ان کے لیے ہوتا ہے۔ رشتے اگر بکھر جائیں تو آگ لگانے والے بڑھ جاتے ہیں۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی تعلیم یا خوبصورتی پر نہیں، بلکہ اس کی زندگی میں آنے والے مرد پر ہوتا ہے۔ مقدر لکھنے والے کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہے۔ آپ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، عبادت اور نماز سے آپ کی غیر حاضری آپ کو زندگی میں نفسیاتی سکون سے محروم کر سکتی ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، ملنے کو گھر پہ ہی مل جائے، نہ ملے تو کعبہ میں بھی نہ ملے۔ بات ہے تڑپ اور اخلاص کی۔ زندگی ایک سفر ہے، مگر اکثر لوگ زندگی کو منزل سمجھ لیتے ہیں۔ ساری عزت اور ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں، اور جب وہ کن کہتا ہے تو ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے دلوں کو بھی چین، سکون اور اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ شطرنج میں وزیر اور زندگی میں ضمیر، اگر مر جائے تو سمجھو کھیل ختم۔ آئیڈیل زندگی گزارنے کے لیے کھانا آدھا کر دیں، واک ڈبل کر دیں، ہنسنا 3 گنا کر دیں اور لوگوں سے محبت 4 گنا کر دیں۔ صبر کبھی نہ مانگو، کیونکہ صبر کسی چیز کو کھو دینے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ سکون مانگو، سکون حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو کھونا نہیں پڑتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مالک ہمیں اوپر سے دیکھ رہا ہے، جبکہ وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ کبھی کبھی خاموشیاں، تنہائیاں، گہری سوچیں، یادیں اور گھر کا من پسند کونا بہترین دوست ثابت ہوتے ہیں۔ کچھ دروازے ہم رو رو کر کھلوانا چاہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ وہ دروازے ہماری حفاظت کے لیے بند رکھتا ہے۔ یا اللہ، میری خواہش کو اپنی رضا میں بدل دے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ ضروری نہیں کہ ٹائم پاس کچھ دن کا ہو، کچھ لوگ 1 سال، 2 سال اور 3-4 سال بھی ٹائم پاس کرتے ہیں، اور اتنی مہارت سے کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیتتا آپ کا ہر لمحہ آپ کو سچ لگتا ہے، کیونکہ آپ کو ان پر یقین ہوتا ہے۔ 2 ٹکے کا انسان ہر وہ انسان 2 ٹکے کا ہی ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد بھی اس سے بہتر کی تلاش رکھتا ہے۔
تہجد کے نفل بڑے پیارے ہوتے ہیں، ادھر التجائیں، ادھر قبولیت، ادھر سجدے، ادھر معجزے۔ تو گناہ سوچتا ہے گناہ نہیں ملتا، تو نیکی سوچتا ہے نیکی مل جاتی ہے، دیکھ تیرا رب کتنا مہربان ہے۔ وہ رب آزماتا ہے تمہیں تمہارے دل کے قریب چیزوں سے۔ جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ بہت غور سے سنتا ہے، وہ اپنی کہانی پھر کسی اور کو نہیں سناتے۔ خاموشی عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جہاں اختلاف زیادہ ہوں۔ تم رب کے سامنے جھک جاؤ، رب تمہارے سامنے دنیا جھکا دے گا۔ نماز تب سکون دیتی ہے جب تم سکون سے پڑھو۔ ایک الگ سا سکون ملتا ہے جب اللہ کے خوف سے استغفار کے آنسو آنکھوں سے نکل آتے ہیں۔ اللہ سے تعلق ایسا ہونا چاہیے جیسے ماں سے ہوتا ہے، تھک جاؤ تو اس کی گود میں سر رکھ دو۔ کون اچھا ہے اور کون برا، اس کے لیے اللہ نے آپ کی رائے نہیں مانگی۔ یا اللہ مجھ کو وہ عطا کر دے جس کی میں نے تجھ سے امید لگائی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں کیا جادو ہے سجدے میں، جتنا جھکتا ہوں اتنا اوپر جاتا ہوں۔ دلوں کو صاف ستھرا رکھا کرو، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے لیے چنا ہے۔ دنیا کی فکر مت کرو، کوئی قبر میں آ کر تمہارے حساب نہیں دے گا۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ میری زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ اللہ ہے، اور میری زندگی کا سب سے بڑا خسارہ اللہ سے دوری ہے۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ واحد اللہ کا در ہے، جہاں بغیر بلاوے کے بھی چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں، سکون ملتا ہے۔ سحری کے وقت موسم کتنا پیارا ہوتا ہے، جیسے جنت سے ٹھنڈی اور پرسکون ہوا آ رہی ہو۔ زندگی کی ہر چیز ٹیمپریری ہے، لیکن اللہ کی عبادت پرماننٹ ہے۔